اس کو اتنا تجربہ ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر بولے, دوسرا مسلمان اس کو کافر بولے, تب کوئی مسلمان نہیں رہا, دونوں بھی کافر ہے. دیکھیے یہ کب کی بات ہے؟ 1947 کے بعد کی بات ہے, تقریباً 1948 یا 49 کی بات ہے. ابھی بابری مسجد میں بت نہیں بیٹھا, 49 میں بیٹھ گیا. وہاں سے آ رہا ہوں, سمجھ میں آیا, میں وہاں سے آ رہا ہوں. تو میں یہاں 30 سال پہلے میں بیان کیا, جب یہاں سکون تھا, مچھلی پٹنم میں کوئی جھگڑے نہیں تھے, وہ سکون تھا. تھے تو کچھ پیری مریدی کے لوگ تھے, تھے تو کچھ بھی جو نمازہ وازاں پڑھ لینے والے کچھ لوگ تھے, مگر کوئی شور شرابہ شرارت نہیں تھی. یہ تو ضرور دیکھا میں, یہاں کوئی ایسے جھگڑے وگڑے کچھ نہیں تھے. اس وقت میں ان کو چونکایا, ایک بات میرے سامنے آئی کہ یہاں ایک دن ایسا آنے والا ہے, یہاں ایک دن آنے والا ہے. کیوں؟ میرے سے پہلے ایک شخص آیا تھا یہاں, میں جہاں بیان کیا وہیں سے بیان کیا, اس کے بیان کے اقتباسات میرے سامنے آئے, تو میں یہ بھی سمجھا یہ بلا یہاں بھی آ رہی ہے. اگر یہ بلا یہاں آ جائے گا تو مچھلی پٹنم میں ایک دوسرے کے خلاف ہے. مچھلی پٹنم میں مسلمان ایک دوسرے کے خلاف نہیں, خلاف ہوئے تو کوئی پرواہ نہیں, حاسد بھی ہو گئے ہیں. سمجھ میں آ گیا, حاسد بھی ہو گئے. دیکھو دوستو, حسد جب دل میں آتا ہے ایمان چلا جاتا ہے. چاہے آپ اپنے باپ سے حسد کرو, اپنے بیٹے سے کرو, اپنے بھائی سے کرو, اپنے وطن والے سے کرو, غیر سے کرو, بہرحال حسد ایک آگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کی آگ ہے, جس کے دل میں وہ حسد آتا ہے اس کا ایمان چلا جاتا ہے. اور وہ آگ ایسی ہے جتنے نیکیاں ہیں وہ کھا جاتا ہے, وہ حسد کھا جاتا ہے. اس کی ایک مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیسا کھا جاتا ہے, جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے, جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے, ایسا جو ہے وہ حسد جو ہے اعمال کو کھا جاتا ہے, نیکیاں کو کھا جاتا ہے. کیا نیکیاں ہیں؟ نماز پڑھنا چلے گی, جل کے روزہ رکھنا, یہی نیکیاں ہے نا. اور کیا کریں, کیا نیکیاں کریں گے آپ ہم کیا نیکیاں کریں؟ نماز پڑھ لیں گے, 5 وقت کی نماز ہی پڑھیں گے نا بھائی, ہے نا. حسد کی وجہ سے 5 وقت کی نماز چلے جا رہی, جل جا رہی ہے, ہم کو معلوم ہی نہیں. اب سال میں ایک روزہ رہیں گے, 1 مہینہ, یہ چلا اسلام کے ارکان. اور کیا ہے روزے جل گئے. اگر کچھ پیسہ ہے ہمارے پاس, اہل نصاب ہیں, زکات بھی دیں گے, وہ بھی نیکی ہے نا, ہے نا, وہ بھی جل گیا حسد کی وجہ. اور ہو سکتا ہے کہ ہم حج بھی کیے ہیں, استطاعت والے حج بھی کیے ہیں, حج بھی چلے گا. اب کون سی نیکی ہے جو ہم اپنے پروردگار کے سامنے لے کے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, نیکیاں ایسی جل جاتی ہیں جیسے سوکھی لکڑی کو آگ جلاتی ہے, اسی طرح سے سارے اعمال حسد جلا دیتا. یہ ایک مثال دی, اور ایک یہی مثال میں اور ایک مثال بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا حسد ایک گن ہے, حسد ایک گن بولتے ہیں آپ کی زبان میں کیا دیمک, چدل. آپ کی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ چدل. لکڑی کو جب چدل لگتی ہے تو اندر اپنا مٹھی بھر لیتے جاتی, پورا کھا جاتی لکڑی, کھاتے ہوئے اپنا مٹھی بھر لے کے جاتی, اوپر کا کھول ویسے ہی رہتا. کیا مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لکڑی کو جب چدل لگتی ہے تو اندر سے پوری لکڑی کھا جاتی, اوپر کا کھول نہیں کھاتی انہیں, کیونکہ لکڑی کا مغز اس کو اچھا رہتا ہے, اس وقت اندر سے پوری کھا لیتی, اوپر کا جو کھول رہتا ہے وہ اسی رہ جاتا. ہم یہ سمجھتے ہیں لکڑی ایک کام کی ہے, جب ہاتھ کو اٹھائیں گے تو خالی مٹی ہاتھ کو آ جاتی. دیکھو ہوشیار ہو جاؤ,
देखो दोस्तों, सबको जाना है, बाबा को भेजे, अम्मा को भेजे, दादा को भेजे, पीर को भेजे, पैगंबर को भेजे, तुम कब पश्च पे खलंदर रहेंगे है? अब जब जाना ही है तो वहां आना ही है। वहां जाने के बाद कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे, हाथ खाली फंसे हैं। आपका जीने का मकसद ही बेकार है। खूब याद रखो। तो मालूम हुआ हसद बहुत बड़ी बीमारी है, और इसमें हमा किस्म के गुनाह आ जाते हैं। इससे जो है कत्ल भी हो सकता है, हाँ, इससे चोरी भी हो सकती है। बाहर किसी सूरत हसद जब आ जाता है तो सारे गुनाह एक जगह जमा हो जाते हैं। हसद बहुत बड़ी है। आप बोली कि आदत